تذلل جوارے کا ظاہری تذلل، اعضاء کا تذلل، اور ایک ہے تذلل باطن یعنی اعتقادی تذلل۔ تذلل یہ جو ظاہری عبادت ہے یہ موقوف ہے باطنی عبادت پر، اور عبادت تذلل وہی میں معنی کر رہا ہوں۔ اور جو تذلل عقیدے کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے العبادت و عبارتن عن الاعتقاد بالشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة فوق الاسباب یقدر بها على النفع وعلى الضرر فكل دعاء وثناء ونداء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي العبادة۔ حافظ ابن القیم نے انہی حضرات کے اس تذلل کی وضاحت کی ہے، کوئی نئی بات نہیں کی، اور اسی تذلل کو بیان کیا کہ جن حضرات نے کہا غایت تذلل، تو تذلل سے مراد عقیدہ ہے کہ کسی ہستی کے متعلق تسلط غیبی کا عقیدہ رکھنا۔ توجہ میری طرف، کسی ہستی کے متعلق تسلط غیبی، بولو شامل، تسلط غیبی، تسلط غیبی، تسلط غیبی کا عقیدہ رکھ کے اس ہستی کی اس کو ندا کرنا، اس کی طرف منسوب چیزوں کی طرف چلنا، اس کے سامنے عرض معروض کرنا، یہ چیز اصل عبادت ہے۔ تذلل نام کس چیز کا ہے؟ تذلل ظاہری نہیں، تذلل اعتقادی۔ اگر تذلل ظاہری لوگے تو سارے سوال بارے دوں گے، پھر سجدے کے علاوہ کوئی عبادت نہیں، پھر جہاد میں اکڑنا عبادت نہیں، طواف کرنا عبادت نہیں، پھر سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت میں کوئی فرق نہیں۔ تو حافظ نے یہی فرق اور نقطہ بتایا، اور یہی فارق ہے بین التعظیم والعبادہ، کہ کسی ہستی میں تسلط غیبی ماننا۔ تسلط غیبی کیا ہے؟ توجہ ہے، تسلط غیبی کا مطلب بغیر اسباب کے جاننے کا صفت، جس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب۔ ما فوق الاسباب علم، ما فوق الاسباب قدرت، ما فوق الاسباب سماع، ما فوق الاسباب بصر، یہ ہے تسلط غیبی۔ تو الہ اس ہستی کو کہیں گے جس کا غایت کمال ہوگا، معبود کی طرف غایت کمال، عابد کی طرف غایت تذلل، اور معبود میں غایت تعظیم یا غایت کمال۔ معبود کا کیا ہے؟ معبود اور الہ وہ ہستی ہے جو بغیر اسباب کے جانے، بغیر اسباب کے تصرف کرے، اور اگلا لفظ تم بولو، بغیر اسباب کے، ہاں، بغیر اسباب کے سنے، بغیر اسباب کے دیکھے۔ اس کا نام کیا ہے؟ تسلط غیبیہ۔ اب یہ نیا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، سندھ، عرب، عجم کے سب مشائخ کا اتفاقی مسئلہ ہے۔ یہ پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے، توجہ ہے، نہ پنجابیوں کا مسئلہ ہے۔ آج کل کچھ بزرگوں کو غلط فہمی ہے، وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ الہ تو پنجاب والوں کا مسئلہ ہے، ہمارا تو اس سے تعلق ہی نہیں، یہ تو حضرت نوح سے کام شروع ہے۔ یہ حضرت نوح پنجاب میں آئے تھے، حضرت نوح سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے مسئلہ الہ بیان کیا ہے۔ تو یہ پنجاب کا تھوڑے، صرف پنجاب میں تھوڑے ہی آئے تھے، ناراض نہیں ہونا۔ یہ مسئلہ قرآن کا ہے، اور قرآن ہدی للناس ہے، ہدی للپنجاب نہیں ہے، یہ ہدی للناس ہے۔ تو میں نے کیا کہا؟ الہ کا معنی کیا ہے؟ وہ ہستی جس کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس کی ہر شان ما فوق الاسباب ہے، اور اس میں چار چیزیں اہم ہیں
باقی چیزیں بھی ہے، 4 چیزیں اہم ہیں اور قرآن نے انہی 4 پہ زور لگایا۔ ایک علم ما فوق الاسباب، دوسرا قدرت اور تصرف ما فوق الاسباب، اور تیسرا سما ما فوق الاسباب، چوتھا بصر ما فوق الاسباب۔ کیوں؟ اب واپس آؤ، الہ کا معنی تھا پکار کے لائق ہستی۔ اب اس دوسرے نقطہ سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ کن امور میں پکار کے لائق ہستی؟ جو امور ما فوق الاسباب ہو۔ ما فوق الاسباب امور میں پکار کے لائق وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا علم ما فوق الاسباب ہے، اس کا تصرف ما فوق الاسباب ہے، اس کا سماع ما فوق الاسباب ہے، اس کا بصر ما فوق الاسباب ہے۔ اس لیے ما فوق الاسباب امور میں پکار کے لائق ہستی، اسی کا نام الہ ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اسی کا نام کیا ہے؟ الہ۔ اچھا، کچھ مولوی وہ اس پہ بھی اڑے ہوئے ہیں، اب یہاں تو وقت نہیں، یہ تحت الاسباب فوق الاسباب جو ہے نا، یہ انہوں نے خود نکالا ہوا ہے، یہ کہیں نہیں ملا۔ میں نے جو ابھی نئی کتاب لکھی ہے اس میں کم از کم 40 کے قریب حوالے شروع سے لے کے آخر تک کسی تحت الاسباب فوق الاسباب پہ موجود ہیں، اور آپ کے جتنے فرقے ہیں ان گروؤں کے حوالے بھی میں نے لکھے ہیں۔ یہ بھی اندر خانے بیٹھ کے جب استمداد کی بات آتی ہے تو پھر تقسیم نہیں کرتے، ایک مدد ہوتی ہے تحت الاسباب، کیونکہ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں کہ گولی قبض کشا ہو سکتی ہے، علی مشکل کشا نہیں ہو سکتا، تو ان کو پھر جواب کیا دیتے ہیں؟ بھئی گولی سبب ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا کیا ہے؟ اسباب ہے، اور دوائی لینا اسباب ہے، اور ایاک نستعین میں کون سی استعانت ہے؟ جو ما فوق الاسباب امور میں ہے۔ یا جو علماء خدا کے لیے توجہ فرمائے، میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ معبود کے لیے تسلط غیبیہ کا عقیدہ ضروری ہے، اور تسلط غیبی کیا ہے؟ جس کی ہر شان ما فوق الاسباب ہو، کیونکہ غایت کمال ہے معبود کی جانب۔ اور عام لفظوں میں 2 لفظوں تک علماء میرے ساتھ چلتی ہیں، 3 تک، اور 2 میں پھر ڈنڈی مارتے ہیں۔ پہلا لفظ جہاں چلتے ہیں میں کہتا ہوں علم ما فوق الاسباب، یہ الہ کا خاصہ ہے۔ توجہ ہے؟ اگر کسی نبی ولی میں ما فوق الاسباب ایک ذرہ کا علم مانے تب بھی مشرک ہے۔ آپ کا اتفاق ہے؟ بھائی آپ تو کرو، سارے مولویوں کا اتفاقی مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ تصرف ما فوق الاسباب، یہ الوہیت کا خاصہ ہے۔ اگر ایک ذرے پر، یا کل نہیں، ایک ذرے پر بھی تصرف ما فوق الاسباب ذاتی یا عطائی اور تفویضی، امام الانبیاء کا معنی حضرت عزیر یا حضرت عیسیٰ، کسی نبی ولی جبریل کا معنی، وہ آدمی مشرک ہے اور لا الہ الا اللہ کا منکر ہے۔ تیسرا، ما فوق الاسباب امور میں جبریل سے استمداد کرے تب بھی مشرک، کسی ایک چیز میں کرے، ایک چیز میں تب بھی مشرک، ہر چیز میں نہیں، ایک چیز میں کرے تب بھی مشرک۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے؟ ما فوق الاسباب یہ تسمیہ نہیں، ایک چیز میں کرے، پیغمبر سے کرے تب بھی مشرک۔ امام الانبیاء سے استمداد ما فوق الاسباب امور میں کسی ایک ذرہ میں بھی کرے اور عقیدہ رکھے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی ما فوق الاسباب امور جزیہ میں، ایک جزی ذروں میں آپ متصرف ہے، ذاتی یا عطائی ما فوق الاسباب، وہ آدمی بھی کیا بنے گا؟ لا الہ الا اللہ کا منکر، لا الہ الا اللہ کا منکر بنے گا۔ اور چوتھا مسئلہ سما
بغیر اسباب کے سننا یہ کس کا خاصہ ہے؟ اونچا بولو۔ 53 مقام ہے قرآن کا، 53 مقام، اور وہ میں کچھ آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ 53 مقام کہ الہ بمعنی السمیع ما فوق الاسباب، یہ جو پہلے میں نے بتایا اس میں بڑی آیات ہے۔ الہ بمعنی علیم ما فوق الاسباب، الہ بمعنی القدیر ما فوق الاسباب، الہ بمعنی السمیع ما فوق الاسباب، الہ بمعنی البصیر ما فوق الاسباب۔ یہ فوق الاسباب یہ کہاں سے میں نے لیا؟ تسلط غیبیہ۔ اب مولوی کہتے ہیں جی یہ خود نکالتا ہے، یہ خود نہیں نکالا، یہ جواہر القرآن کا مقدمہ دیکھ لو، جواہر القرآن کا مقدمہ دیکھو، قاضی نور محمد صاحب کی الحائرہ دیکھو، رسائل دیکھو، قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کی تحسیر الرحمان دیکھو، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ کی متعدد کتب میں یہ چیز موجود ہے، اور اسی طرح شیخ افضل شاہ پوری کی ان کی کتابوں میں، اور یہ تمام شیوخ عرب، عجم، پنجاب، خیبر پختونخوا، یہ سب کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ الوہی الہ معبود عبادت میں وہ شرط ہے کہ معبود میں کیا مانے؟ سلطہ غیبیہ اور تسلط غیبی، اور یہاں کل شل نہیں، جہاں جز میں مانے تب بھی غیر اللہ کے لیے مانے گا، تب بھی مشرک بنے گا، کیونکہ الہ کہتے اس ہستی کو ہے جس کے کمالات مافوق الاسباب مانے جائے، شان مافوق الاسباب مانی جائے۔ جس طرح علم مافوق الاسباب الوہیت کا خاصہ ہے، تصرف مافوق الاسباب الوہیت کا خاصہ ہے، سماع مافوق الاسباب یہ بھی الوہیت کا خاصہ ہے، بصر مافوق الاسباب یہ بھی کس کا خاصہ ہے؟ اونچے بولو۔ یہ فروعی مسئلہ ہے۔ اگر یہ مسئلہ فروعی ہے تو اس کا مطلب ہے پورا قرآن فروعی ہے۔ سارے مسائل کی بنیاد تو لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کو جب آپ فروعی کہہ رہے ہیں، اور ذرا خیال نہیں، تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ الہ۔ کیا ہے؟ الہ۔ بولو کیا ہے؟ الہ۔ الہ بمعنی السمیع ما فوق الاسباب۔ اس پر چند چیزیں میں پیش کر رہا ہوں، مسئلہ تو واضح ہو گیا پہلی گفتگو سے، لیکن چونکہ پہلی گفتگو آپ نے اکثر سنی ہوئی ہے کہ تصرف ما فوق الاسباب بھی آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا؟ جی، استمداد ما فوق الاسباب یہ بھی پتہ ہے، اور علم ما فوق الاسباب یہ بھی پتہ ہے، البتہ واسط کس سے ہوتی ہے؟ سماع ما فوق الاسباب۔ تو میں اسی پہ چند باتیں کرتا ہوں، اور آخر پہ ایک معنی الہ کا کر کے آج کے اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ الالہ بمعنی الحاکم فی التکوین والتشریع۔ الالہ بمعنی الحاکم فی التکوین والتشریع، اس پر تھوڑی گفتگو کروں گا، صرف عنوان سمجھانے ہیں۔ تو الہ کا عنوان کیا رکھا؟ الہ بمعنی السمیع ما فوق الاسباب۔ بولو الہ بمعنی السمیع ما فوق الاسباب۔ اچھا، اب قرآن مقدس میں 53 آیتیں، جس میں توجہ میری طرف رہے، السمیع کی صفت اللہ تعالی کے لیے بطور حصر کے بیان ہوئی، حصر کے طور پہ اللہ کا خاصہ بیان ہوا، اختصاص بیان ہوا، اور حصر کی کئی وجوہ ہیں، مثالیں میں دوں گا۔ مثلا انک انت السمیع، اس میں حصر ہے یا نہیں ہے؟ انک انت، یہ انت ضمیر فصل للحصر، انہو ہو السمیع، یہ ہوا ضمیر فصل للحصر۔ 53 مقام قرآن کا، ایک مقام پہ آتا ہے جعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو بھی سمیع
اور بصیر بنایا وہاں جال ہے، جعلنا، اور جعل لکم السمع وہاں پر بھی جال ہے، جال، لیکن 53 مقام میں حسر ہے۔ سوال یہ ہے کہ حسر کس اعتبار سے، جبکہ انسان کے لیے بھی سمیع بصیر ہونا ثابت ہے۔ آپ بھی سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ میرا خیال ہے آپ تو نہیں سن رہے، آپ بھی سن رہے ہیں، تو پھر حسر کیسے صحیح ہوگا؟ حبت سمیع کا کہ اللہ ہی سمیع ہے اور سمیع کوئی نہیں۔ پوچھو ملا جان سے اور سب مولویوں سے پوچھو حسر کی وجہ۔ تو اگر قرآن کے اندر سے پوچھنا ہے نا، اور بزرگوں سے پوچھنا ہے، اور قرآن کے اندر سے پوچھنا ہے، قرآن نے خود بتا دی۔ ایک آپ میں وہ حضرات ہوں گے جس نے شرح عقائد پڑھی ہوئی ہے، شرح عقائد تک پڑھے ہوئے حضرات موجود ہیں یا نہیں؟ بولو پھر۔ انسان کے سننے کے اسباب کیا ہیں؟ 5 امور ہیں۔ پہلی چیز ہے صوت، آواز۔ دوسری چیز ہے ہوا۔ تیسری چیز ہے تکیف، جب آدمی بولتا ہے تو جیسے پانی میں آپ پتھر پھینکے لہریں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ آواز اس طرح ہوا میں پھیلتی ہے، اس پھیلاؤ کو کیا کہتے ہیں؟ تکیف۔ 3۔ چوتھا وصول الی السماع، وہ ہوا جس میں آواز ہے وہ کان تک پہنچے۔ اگر گاڑی ہو صحیح، باہر سے آپ چیخیں اور گاڑی کے شیشے بند ہو، سن لیں گے؟ کیوں کہ وہ جو متکیف ہوا ہے وہ کان تک پہنچی نہیں ہے، وصول ہی نہیں ہوا۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کراچی میں تھے، اور کراچی میں ایک بڑے بزرگ تھے، نام نہیں لیتا کہ بہت سارے لوگ اس کو حبل کا مقام دیتے ہیں، بڑے بزرگ تھے۔ تو انہوں نے کوئی بات کرنی تھی، شیخ القرآن گاڑی کے اندر تھے، تو وہ باہر سے اس نے بات کی، شیخ نے جان بوجھ کے شیشہ نہیں کھولا، اس نے شور کیا، شیخ نے شیشہ کھولا اور شیخ القرآن نے فرمایا مولوی صاحب ہم سے تو جھگڑتا ہے، مردے سنتے ہیں، اور ایک شیشے کے باہر سے تو زندہ نہیں سنا سکتا، میں اندر زندہ ہوں، تو باہر زندہ ہے، درمیان میں شیشہ ہے، کیونکہ وہ وصول ہوا نہیں ہوا نا، وہ وصول ہو سماخ تک، کان کے پٹھے تک۔ اور 5ویں بات ہے کہ پٹھا میں بھی حیات ہو۔ اگر آدمی بہرا ہے، وہ پٹھا مردہ ہو چکا ہے، تعلق بھی روح کا باقی ہے، گلا سڑا نہیں، لیکن وہ قوت مردہ ہو گئی ہے، اس میں روح نہیں ہے، تو سن لے گا بہرا؟ بولو، بہرے سنتے ہیں، سم بہرا، تو کتنی چیزیں آ گئی؟ 5۔ اب یہ ہے جعلناہ سمیعا بصیرا، یہ مخلوق کا سمع ہے، اور اللہ کا سمع لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، سمیع اللہ بھی ہے، سمیع تم بھی ہو، لیکن تمہارا سمع تحت الاسباب ہے، اور اللہ کا سمع فوق الاسباب۔ تو حسر کس اعتبار سے؟ ما فوق الاسباب کے اعتبار سے، السمیع ما فوق الاسباب سننا، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ توجہ ہے میری طرف یا نہیں ہے؟ گول مول نہیں کرنے دوں گا، اچھی طرح سمجھو، گڈ وڈ نہ، صاف صاف سمجھو۔ لیس کمثلہ شیء، اور یہ جو بات میں نے کی، یہ میں آپ کو حوالے جو جلدی لکھ سکتا ہے لکھ لے، وقت بڑا کم ہے، یہی بات تمام مفسرین نے بھی کی، علماء عقائد نے بھی کی، فقہا نے بھی کی، اور صوفیاء نے بھی کی۔
سب اس پہ متفق ہے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ملا مطالعہ نہیں کرتا اور کہتے ہیں جی اپنی طرف سے نکالتی ہے۔ اس آیت ہے قرآن کریم کی سورہ شورى آیت نمبر 11، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا، فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع۔ سبحان اللہ، صفت بھی کون سی لائی گئی؟ سمیع والی، ہو السمیع، ہو السمیع۔ اور یہ مقام تنزیہ ہے، مقام تنزیہ میں اثبات صفات میں صفت السمیع لایا گیا۔ اب اس پر سب نے مانا کیا، معتزلہ نے اعتراض کر دیا۔ معتزلہ نے کہا، اہل بدعت نے، کہ اللہ کی صفت سمیع نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں سننے کے لیے تو کان ضروری ہے، پھر ہوا، پھر وصول، وہ جو 5 امور میں نے بتائے، یہ اسباب ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اب اس کا جواب دیا تمام اہل سنت نے اور تمام کتب عقائد میں، اور کیا فرمایا؟ لیسا کمثلہ شیء، او بنتیو، مخلوق کا سننا یہ تحت الاسباب ہے، اور اللہ کا سننا فوق الاسباب ہے۔ اللہ کا سننا فوق الاسباب ہے، اور یہی وجہ ہے حصر کی، اور یہی وجہ ہے خصوصیت کی۔ یہ میرے پاس روح المعانی ہے، اسی آیت پر فرماتے ہیں هو السمیع، لمبی عبارت ہے، فرماتے ہیں لا علی طریق التخیل والتوہم لجمیع المسموعات ولا علی طریق تأثر حاسات۔ کس کو سمجھ آئیے؟ علی طریق تأثر حاسات بلا وصول ہواء۔ اللہ کا سننا یہ اس طریقے پہ نہیں جیسے تمہارا سننا ہے، تمہارا سننا تحت الاسباب ہے، اور اللہ کا سننا فوق الاسباب، کان کے بغیر، ہوا کے بغیر، صوت وصول کے بغیر، تکیف کے بغیر۔ تو حاصل یہ نکلا کہ بغیر اسباب کے سننا یہ کس کا خاصہ ہے؟ الوہیت کا۔ کس کا خاصہ ہے؟ الوہیت کا۔ اسی پر بہت ساری عبارات علامہ عینی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری میں مستقل ایک باب قائم کیا، کتاب التوحید میں، کان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ کے لیے سمیع اور بصیر کی صفت، اس کی شرح میں بخاری میں حاشیہ بھی دیکھ لے، فتح الباری دیکھ لے، عمدۃ القاری دیکھ لے، ابن بطال دیکھ لے، ابن ملکن دیکھ لے، نجاح القاری دیکھ لے، بخاری کی سب شروحات دیکھ لے، سب کے سب نے یہاں یہی فرق کیا کہ اللہ رب العزت سمیع ہے، بندہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے۔ اللہ کا سمیع ہونا ما فوق الاسباب ہے، وہ کانوں، ہوا، تکیف، وہاں کوئی چیز نہیں، بغیر اسباب کے سنتا ہے، اور بندے کا سننا تحت الاسباب ہے۔ عقائد کی بات ہے، شرح عقائد جہاں 8 صفات کی بات ہو رہی ہے، اس کو دوبارہ دیکھ لینا۔ آج ملا شرح عقائد پڑھاتے ہیں، خدا کی قسم سمجھتے نہیں ہیں۔ شرح عقائد دیکھو، شرح عقائد کی سب شروحات دیکھو، مسامرہ دیکھو، مساجرہ دیکھو۔ میرے پاس سب حوالے جہاں موجود ہیں، وقت نہیں کہ میں ایک ایک پڑھوں۔ مسامرہ، مساجرہ، اور شرح فقہ اکبر دیکھ لو، اور شرح مقاصد دیکھ لو، اور امام غزالی کی اصول اعتقاد دیکھ لو، اور بھی کتب عقائد 100 تک میں گنتا جاؤں، سب نے یہی فرق بیان کیا کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، بندہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی بصیر ہے۔ فرق کیا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، یہ آیت لکھ کر سب نے کہا اللہ کا سننا ما فوق الاسباب، مخلوق کا سننا ما تحت الاسباب، مخلوق کا سننا ما تحت
اسباب، اللہ الہ کا سننا ما فوق الاسباب، اور یہ اللہ کا خاصہ ہے اور اسی اعتبار سے حسر ہے، اور یہ 53 آیت بالکل صراحتاً ہے، اور نفی والی آیات اور الگ ہیں جو منصوص نفی ہے۔ آپ ذرا خدا کے لیے بتائیں یہ فروعی مسئلہ ہے؟ یہ الہ والا مسئلہ فروعی بن گئی ہے؟ یہ ہمارے علماء اللہ ان کو استقامت دینے کیا ہو رہا ہے، اور اسی پر ہم روتی ہیں کہ کیوں مسئلہ الہ کو فروعی بناتی ہو؟ تو یہ فروعی شروعی نہیں، اب اس پر ہر قسم کے حوالے موجود ہیں۔ امام غزالی کی عبارت اور حضرات کی، یہاں میں کیا کیا عبارت آپ کو پڑھ کے سناؤں، یہاں صاف لفظ لکھ رہے ہیں، فرماتی ہیں کہ ان المحققین من آل الحق سرہو باثبات انواع الادراکات مع السمع والبصر والقدر الذي هو کمال فی الادراک دون الاسباب، دون الاسباب، دون الاسباب، یہ ہے کمال لسما ما فوق الاسباب التي هي مقترنۃ بها فی العادۃ من المماسۃ والملاقات، کہتے ہیں جو سما عادی ہوتا ہے وہ اسباب کے تحت ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا سننا ہے یہ دون الاسباب فوق الاسباب، یہ الاقتصاد فی الاعتقاد، صفحہ اس کا 245 ہے۔ علامہ ابن الحمام الحنفی اس نے بھی بالکل اسی طرح کی عبارت لکھی، فرمایا فالاصل الخامس، پانچواں اصول یہ ہے انہ تعالی سمیع بصیر بلا جارحۃ لا حدقۃ بلا اذن، انہ تعالی علیم بلا دماغ بلا قلب، کہ اللہ علیم ہے، بندے کا علم دل اور دماغ میں ہوتا ہے، وہ دل دماغ سے پاک ہے۔ اللہ سمیع ہے، لیکن سمیع اور بصیر بلا جارحۃ لا حدقۃ ولا اذن، وہ اس طرح کانوں سے پاک ہے، اور یہ سماخ اور پٹھوں سے پاک ہے، اور وہ سمیع، تو اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ ما فوق الاسباب۔ تو اللہ کا سمیع ہونا، یہ جناب یہ عبارت مسامرہ، مسایرہ اور اس کے حاشیہ پر بھی پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح یہ عبارتیں تو بہت لمبی ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے جہاں پر لفظ لکھے فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالی کا سننا اور مخلوق کے سننے میں فرق ہے، فرماتے ہیں قال بہذا قول اہل السنہ قاطبۃ، کہتے ہیں اللہ سمیع اور بصیر ما فوق الاسباب ہے، یہ اہل سنت کا اجماعی مذہب ہے۔ آگے فرماتی ہیں کہ بحتجل معتزلی، معتزلی نے استدلال کیا کہ بأن السمع ينشأ عن وصول الهواء المسموع الى الاسم المفروج في اصل السماخ واللہ منزہ عن الجوارح واجیبا، یہ وہی معتزلی کا اعتراض کہ سنتا تو تب ہے کہ اسباب ہوں، کان ہوں، ہوا پہنچے پٹھے تک، تو اللہ تعالیٰ کیسے سمیع ہے؟ اس کا جواب دیتا ہے، فرماتی ہیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اسباب کے ساتھ سننا، یہ وہ ہے اجراہ اللہ فی من یکون حیا، یہ عادتاً سما کا معنی ہے۔ یہ کس کا معنی ہے؟ عادتاً جو زندہ آدمی سنتا ہے یہ اسباب کے تحت سنتا ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ کا سننا وہ کیا ہے؟ واللہ سبحانہ تعالی یسمع المسموعات بدون الوسائط وقضا یرى المریات بدون المقابلہ وخروج الشعاع فذات الباری ما کونی حیا موجودا۔ آگے لمبی عبارت، مطلب کیا ہے؟ مخلوق کا سننا تحت الاسباب، اور الہ کا سننا اونچے اونچے بولو ما فوق الاسباب۔ اب الہ کا معنی کیا نکلا؟ السمیع ما فوق الاسباب، البصیر ما فوق الاسباب۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ
تو لا سمیع ما فوق الاسباب الا اللہ، لا بصیرہ ما فوق الاسباب الا اللہ، یہی دعوت ہے۔ اب آ میرا بھائی، اسباب جہاں نہیں، بغیر اسباب کے کسی نبی کے لیے سما کا عقیدہ رکھنا، نبی کو الہ ماننا ہے، کسی ولی کے لیے سما کا عقیدہ رکھنا الہ ماننا ہے، چلو مشرک نہ کہو، اس نے نبی کو کیا ماننا؟ الہ ماننا۔ اب ذرا مجھے بتائیں کہ ایک لفظ یہاں پر بولا جاتا ہے جی غیبانہ، کوئی اگر غیبانہ سما کا قائل ہو وہ مشرک ہے، غیبانہ سما۔ تو آپ کے مولوی بولتے ہیں تو غیبانہ کا کیا معنی؟ غیبانہ کا معنی بھی ما فوق الاسباب ہے، یہی معنی ہے غیبانہ کا، ورنہ تو مدرسۃ البنات کے سارے مدرس مشرک ہیں، کیونکہ وہ نیچے پردے میں ہوتی ہیں اور اس کا عقیدہ ہے کہ پردے سے سن رہی ہے۔ تو غیبانہ تحت الاسباب نہیں، غیبانہ کیا ہوتا ہے؟ فوق الاسباب۔ اچھا، کچھ ہمارے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب دور و نزدیک، دور سے اگر کوئی سما کا قائل ہو تب تو مشرک ہے، اگر کوئی محمد ایجنسی سے سما کا قائل ہو وہ تو ہے مشرک، لیکن جو مدینہ سے قائل ہو وہ مشرک نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب سمجھو، ٹھنڈے دل سے سمجھو، شرک نام کس کا؟ اللہ کی صفت مخلوق پہ ماننا۔ تو اب سوال ہے کہ دور سے سننا اللہ کی صفت ہے یا قریب سے سننا اللہ کی صفت ہے؟ تمہیں ابھی نہیں پتا اللہ دور ہے یا قریب ہے؟ یہ کبھی سوچا ہی نہیں، اللہ دور ہے یا قریب ہے؟ صحابہ نے تھوڑا ذکر بالجہر کیا تھا، اور بخاری میں حدیث ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تم بہرے کو بھی نہیں پکارتے، کس کو؟ سمیعاً قریباً کو پکار رہے ہو۔ ہاں، اور قرآن تو ویسے لوگوں کو کم ہی ہضم ہوتا ہے، قرآن تو بھرا ہوا ہے انہ سمیع قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہے یا نہیں؟ اذا سالک عبادی انی فانی قریب۔ تو جب اللہ دور ہے کوئی نہ، تو دور سے سما کا قائل مشرک کیوں؟ دور ہونا اللہ کی صفت ہی نہیں ہے، اللہ ہے ہی شارک سے زیادہ قریب۔ میری بات کو توجہ سے سنو، یہ اشکال ہے اور ملا کو کہو دے جواب، کہ جب اللہ دور ہے ہی نہیں تو دور سے سما کا قائل کیوں مشرک ہے؟ شرک تو بنتا ہے اللہ کی صفت مخلوق پہ مانے۔ تو جواب ایک ہی آئے گا کہ دور کے لفظ سے مراد بھی ہے فوق الاسباب، کیونکہ اب تم جو موبائلوں پہ فون کرتے ہو انگلینڈ میں، امریکہ میں، سعودیہ میں، دبئی میں، تو کس نظریے سے کرتے ہو؟ آگے سن لے گئے یا نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ اسباب ہے۔ تو جن عبارتوں میں لکھا ہے نا دور سے سما کا قائل، مراد اس سے بھی ما فوق الاسباب ہے، کیونکہ دور سے اسباب نہیں ہوتے۔ سمجھ گئے میری بات؟ اچھا، پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں، جو ہر وقت ہر جگہ سے ہر وقت سننے کا قائل ہے وہ تو مشرک ہے، لیکن جو بعض باتیں ما فوق الاسباب سننے کا قائل ہے وہ مشرک نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہر وقت ہر چیز فلاں۔ او میرا بھائی، یہ بھی کس پٹڑی پہ چڑھا ہے؟ یہ اگر شرک کا یہ معنی کیا جائے نا تسبیہ والا، برابری والا، کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ سے ہر وقت سنتا ہے، شرک تب بنے گا کہ اللہ کے برابر مانا جائے، پھر حاجی ابو جہل شاہ سے بھی مشرک نہیں ہے۔ ابو جہل تسبیہ کا قائل تھا، برابری مانتا تھا اللہ کے۔ ابھی میں نے آپ کو تمہید میں بتایا تھا، ابو جہل اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر مانتا تھا؟ قطعاً نہیں، وہ اپنے معبودوں کو واجب الوجود نہیں مانتا تھا، اللہ کو واجب الوجود مانتا تھا، اپنے معبودوں کو خالق نہیں مانتا تھا، مخلوق مانتا تھا، امور اعظام میں عاجز مانتا تھا، مختار نہیں مانتا تھا، لیکن تھا پھر بھی مشرک۔ لیکن تم نے للر پارٹی کو بچانے کے لیے کیسی کیسی تعبیلیں کر لی ہیں، جو ہر وقت ہر جگہ سے ہر بات سننے کا قائل ہو، تب تو یہ ہے تسبیہ کا عقیدہ۔
اور تسمیہ اگر معیار ہے نا توحید اور شرک کا، تو پھر ابو جہل کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے بیچارے کے ساتھ، وہ شہید ہو گیا جیسے تمہارے سیاسی شہید ہوتی ہیں بدر میں۔ توجہ ہے، اچھی طرح سمجھو، یہ بات ہے اصل نقطہ سمجھنے والا۔ تو جہاں غیبانہ کا لفظ ہے وہاں سے بھی دھوکہ مت کھاؤ، وہ بھی ما فوق الاسباب مراد ہے۔ اور جہاں پر دور و نزدیک ہے وہ بھی دور ہے تو وہ بھی ما فوق الاسباب ہے۔ ہاں جہاں نزدیک ہے وہ بھی کیا ہے؟ ما فوق الاسباب۔ تو اصل یہی معیار ہے، شرک اور توحید کے فیصلوں میں زندہ اور مردہ کا فرق بھی نہیں ہوتا، دور اور نزدیک کا فرق بھی نہیں ہوتا، فرق صرف یہ ہوتا ہے جامع بات ما فوق الاسباب۔ زندہ کے سما کا قائل وہ بھی مشرک ہے اللہ کے سوا، اور مردے کا سما کا قائل وہ بھی کیا ہے؟ لیکن بغیر اسباب۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موت اسباب کی کاٹتے ہے یا نہیں، موت سے اسباب ختم ہوتے ہیں یا نہیں۔ قرآن، سنت، اکابر، قسم، چاروں دوسرے مقدمہ پھر متفق ہے کہ موت قاطع اسباب ہے، موت سے اسباب منقطع۔ قرآن نے تو کہہ دیا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ۔ 14 صدیوں میں اس آیت کا صرف ایک معنی ہوا کہ موت سے بدن میں ادراک بھی نہیں، حیات بھی نہیں، ظاہری تعلق بھی ختم، باطنی تعلق بھی ختم، اور یہ انقطاع رہے گا کب تک؟ قیامت کے نفخہ ثانیہ تک۔ اور یہ ہے الانفس۔ تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ موت سے ادراک ختم ہو گیا، تو موت مانے اور قاطع اسباب ہے۔ جب موت آ گئی اسباب منقطع ہو گئے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ اسباب ختم ہو گئے، اور یہ موت کوئی عارضی نہیں، موت کا پیریڈ قیامت تک ہے۔ انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اور یہی ضابطہ انبیاء کے لیے بھی، اذا مرضت فہو یشفین ثم یمیتنی الذی یمیتنی ثم یحیین۔ حضرت ابراہیم مسئلہ الہ بیان کر رہے ہیں، جو مجھے شفا دیتا ہے جب میں مریض ہوتا ہوں، اور وہ مجھے مارے گا۔ پھر آیا ثم یہ ثم للتراخی، یہ زمان، سارے مفسرین کو پڑھ لو۔ پھر اللہ میت رکھے گا، اور پھر یحیین اے یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن مجھے زندہ کرے گا۔ اور حضرت یحییٰ کے بارے میں سلام علیہ یوم ولد یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ 3 حالتیں حضرت عیسیٰ کے لیے، بس سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، جہاں پر بلہ احوال ثلاثہ، پیغمبر کے لیے امام قرطبی ماوردی سب نے لکھا پیغمبر کی بھی 3 حالتیں ہیں، فی الدنیا حیا وفی القبر میتا، فی الدنیا حیا وفی القبر میتا، فی القبر میتا، دنیا میں زندہ، قبر میں میت، اور قیامت کے دن پھر مبعوثہ، پھر زندہ ہو کر قبر سے اٹھیں گے۔ تو الانفس خود یہ جمع معرب باللام، نبی، غیر نبی، ولی، شہید، سب کو الانفس کی اس چنگل میں سب آئے ہوئے۔ فرمایا کہ جس پر بھی موت آ گئی اس کا ادراک، ظاہری تعلق بھی ختم، باطنی تعلق بھی ختم، ادراک بھی ختم، حیات بھی ختم،
میری نہ مان۔ حضرت تھانوی کی بیان القرآن اٹھا، ماجدی کی تفسیر ماجدی اٹھا، کشف الرحمان اٹھا، عثمانی، روح المعانی، مدارک، کوئی کبیر، دنیا کی کوئی تفسیر اٹھا، اس آیت کا ایک ہی معنی ہوا ہے 14 صدیوں میں جو میں آپ کو معنی بتا رہا ہوں، اور یہ آیت نص کرتی ہے کہ موت سے اسباب ختم ہو گئے۔ موت سے اسباب بولو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی میت میں قابلیت، لیاقت سماعت مانتا ہے تو اس نے اس میت کو الہ مانا ہے، چاہے نبی میں مانا یا ولی میں مانا۔ تو موت کے بعد کسی میں بھی قابلیت سماعت، لیاقت اور صفت سماعت نہیں۔ اگر امام الانبیاء کے لیے بھی وفات کے بعد عادتاً سماع کی بات مانے گا، عادتاً کا معنی قابلیت اور لیاقت، صفت سماع کی مانے گا، تو وہ آدمی امام الانبیاء کو جیسے عالم الغیب کہنے کی وجہ سے مشرک ہے، جیسے امام الانبیاء سے ما فوق الاسباب استمداد کرنے کی وجہ سے مشرک ہے، اسی طرح امام الانبیاء کے سماع عادی کا قائل، نیڑوں یا دوروں دی گل نہیں، جہاں سے بھی ہو موت کے بعد وہ بھی اسی درجے کا مشرک ماننا ہوگا، ورنہ لا الہ الا اللہ پہ ایمان ہو سکتا نہیں۔ جو ناراض بیٹھے ہو ذرا کھل کے بیٹھو اور بالکل کھلے سوال کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ موت قاطع اسباب ہے، موت سے اسباب ختم ہو گئے۔ اگلی بات سمجھے، اب اگر مردہ کوئی بات سنے گا نا تو مردے میں صلاحیت نہیں ہوگی، نہ قابلیت ہوگی، نہ لیاقت ہوگی، اب وہ ہوگا بے اسماء اللہ۔ کیا ہوگا؟ بے اسماء اللہ۔ اللہ چاہے کوئی بات سنا دے، اللہ اس پہ قادر ہے۔ یہی وہ نقطہ تھا کہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابر نے ایک نقطہ پیدا کیا کہ قرآن پاک میں یہ کیوں آیا ہے؟ اسماء کی نفی آئی ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اسماء آپ سنا نہیں سکتے، یہ اسماء کی نفی کیوں ہے؟ حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ نفی الاسماء یستلزم نفی السماء، یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں بھی لکھا ہے، جب اسماء کی نفی ہے سماع کی بھی ہو گئی، لیکن آخر اس میں نقطہ کیا ہے؟ خاتم المحدثین علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جہاں زبردست بات، اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی بخاری کی شرح میں مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی لامع الدراری اور جو مولانا یحییٰ کاندلوی نے جمع کی ہے بخاری کی شرح، اس میں اور فیض الباری میں سب حضرات نے ایک نقطہ لکھا، اور وہ نقطہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کام ہوتے ہیں نا، امور دو قسم پہ ہیں، ایک عادی ہے کہ سبب اور مسبب کا ربط ملے نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی آسان مثال آپ کو دے دوں، میاں بیوی کا جوڑا ملے تو اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ کون ہے؟ امر عادی ہے، یہ اسباب ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ کیا ہے؟ خرق عادت، وہاں سبب مسبب کا ربط نہیں۔ اونٹ کا بچہ اونٹنی کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، یہ عادت ہے، اور حضرت صالح کی اونٹنی پہاڑ سے گبن اونٹنی پیدا ہو گئی، وہ کیا ہے؟ خرق عادت۔ سانپ سپنی کے انڈا سے پیدا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ عادت۔ اور حضرت موسیٰ کا ڈنڈا سانپ بن گیا، یہ کیا ہے؟ خرق عادت۔ جو امور عادیہ ہوتے ہیں یہ تحت الاسباب ہوتی ہے، اس میں نسبت انسان کی طرف ہوتی ہے، اور اگرچہ اس میں بھی فاعل اللہ ہے، لیکن جو امور ما فوق الاسباب ہے پھر انسان کی طرف نسبت ہو ہی نہیں سکتی، براہ راست ان کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو علامہ انور شاہ سے فرماتے ہیں موت کے بعد اب سننا کیا ہے؟ اسباب سے برا ہے، اس لیے یہ ایسے ہے جیسے اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ،
ولیکن اللہ رما، اس کو سمجھو پیغمبر کریم نے کیا کام کیا؟ مٹھی پھینکی کنکروں کی اور پورا لشکر اندھا ہو گیا، اور قرآن کہتا ہے وما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکا، ولیکن اللہ رما، کیا ہوا؟ ما رمیتا تو نفی ہے، اذ رمیتا اس بات ہے۔ اس پر سب مفسرین نے یہی کہا کہ پیغمبر کریم نے تو وہ کنکروں کی مٹھی پھینکی تھی، یہ امر عادی ہے، یہ تحت الاسباب ہے، یہ کوئی بھی مٹھی اٹھا کے پھینک سکتا ہے، لیکن اس مٹھی کا پورے لشکر کی آنکھوں میں چلا جانا یہ خر کی عادت ہے، یہ فوق الاسباب ہے۔ تو جہاں فرمایا جہاں ما رمیتا اذ رمیتا، نفی فوق الاسباب سے کی، اس بات تحت الاسباب کا کیا۔ ولیکن اللہ رما، فرمایا میرا پیغمبر اس مٹھی مٹی والی کو اللہ نے ان کی آنکھوں تک پہنچایا، وہ چونکہ امر فوق الاسباب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بادرہ سمجھو، یہی وجہ ہے کہ علامہ فرماتے، اللہ فرماتے انکا لا تسمع الموتى، یہ اسماء کی نفی اس لیے کی کہ اللہ نے یہ بتانا تھا کہ موت کے بعد اسباب نہیں ہے سننے کے۔ اب موت کے بعد جب اسباب نہیں تو میت میں صلاحیت اور قابلیت سما مانے گا، اس نے میت کو کیا مانا ہے؟ الہ مانا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا منکر ہو گیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ کا منکر ہو گیا، مشرک تو نہیں ہوا، بہرحال فتویٰ آپ خود لگا لینا۔ لا الہ الا اللہ کا وہ باغی اور غدار ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ چاہے کوئی بات سنا دے وہ قادر ہے۔ اب سما ہوگا تو کس سے ہوگا؟ بِإِسْمَا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، کیونکہ اب اسباب موجود نہیں ہیں، تو اس لیے اب جو علماء میں ایک اختلافی مسئلہ چلا، یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو، آج کل بڑا شور ڈلا ہوا ہے۔ ایک شور یہ ڈلا ہے جی او جی صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک صحابی بتائے سماع موتا کا قائل، ان کو کہو نام بتاؤ، اس کا فرمان بتاؤ۔ ایک صحابی، جب حضرت عائشہ نے قرآن پڑھ کر سماع کی نفی کر دی اور کسی صحابی نے نہ آیت کا دوسرا معنی بیان کیا اور نہ حضرت عائشہ کے معنی کی تردید کی، تو اس کا نام اجماع ہے۔ یہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ کہاں سے آیا؟ تو صحابہ کا اگر اختلافی مسئلہ ہونا، ان کو کہو یا تین صورتیں، یا تو کسی صحابی کا عقیدہ بیان کرو، وہ کہے کہ مردے سنتے، پھر یا صحابی کہے کہ یہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے، یا تابعی کہے کہ یہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے۔ اب نقل میں غلط چلتی ہے، جواہر القرآن کا حوالہ دیا جاتا ہے شیخ القرآن کا کہ وہاں لکھا ہوا ہے، تو پہلی بات تو حضرت شیخ القرآن صحابی بھی نہیں تابعی بھی نہیں، یہ 14ویں صدی کا مسئلہ ہے۔ اب صحابہ کا اختلاف صحابی بتائے گا، تابعی بتائے گا، 4 اماموں میں سے کوئی امام بتائے گا۔ دوسری بات ذہن میں رکھو کہ یہ لوگ فراڈی ہیں۔ جواہر القرآن میں کون سا مسئلہ لکھا ہے سماع عادی کا؟ ہرگز نہیں، وہاں مسئلہ لکھا ہے اس کا کلیب بدر کا، کلیب بدر کا موارد مخصوص کی بات لکھی ہے۔ اور میں کیا لفظ بول رہا ہوں؟ سماع عادی، جو میت میں قابلیت ہے سماع سمجھے۔ اور وہاں تو لکھا ہے جواہر القرآن میں بھی کہ جو قائلین سماع ہیں تو وہ بدر کے مردوں کے سننے کے جو قائل ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کانا معجزۃ اللہ، تو معجزہ تحت الاسباب ہوتا ہے یا فوق الاسباب ہوتا ہے؟ تو وہاں تو کانا معجزۃ اللہ، معجزہ ہوتی فوق الاسباب ہے۔ دوسری بات، پہلی بات ہے کہ وہاں سماع عادی کی بات نہیں۔ اگر کوئی ملا جواہر القرآن سے سماع عادی کی تصریح دکھا دے کہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے تو میں اسے منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ دھوکہ کرنا آسان ہے، ایسا کوئی لفظ موجود نہیں۔ وہاں پوری بحث ہے موارد مخصوص کی، اور موارد مخصوص میں ہوتا ہے بے اسماء اللہ، جیسے وہاں کانا معجزۃ لہو،
تو ہمارا جو فتویٰ اس لین پہ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ما فوق الاسباب میت میں صلاحیت اور قابلیت سما ماننا عادتاً سما، اس کا قائل کٹر مشرک ہے اور لا الہ الا اللہ کا منکر ہے۔ باقی اگلی بار رہ نہ جائے، جواہر القرآن میں جہاں یہ لکھا ہے اس کی تردید بھی لکھی ہے۔ جواہر القرآن جب مختصر جواہر القرآن ہے اس کے آخر پہ توضیح ضروری لکھا ہے، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں نے بعض کتابوں میں دیکھا تھا لیکن بعض وہی موارد مخصوص کی چل رہی ہے، خاص مورد کی، تو کہتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ صحابہ میں کوئی کلیب بدر کے سننے کا قائل بھی نہیں، کلیب بدر کے موارد مخصوص کے سما کا قائل بھی نہیں ہے۔ اور وہاں لکھا ہے اقامت البرہان میں بھی میں نے غلط نقل کیا، اور جواہر القرآن میں بھی یہ خود انہی سے توضیح موجود ہے۔ اور یہاں خیبر پختونخوا کے بھی کچھ بزرگ انہوں نے نئی نئی کتابوں میں لکھا، میں نے انہیں بتایا کہ یہ غلط پھر نقل ہے، اور خود کتاب والا کہہ رہا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور بابا کہنے والے اس کو دلیل بنا رہے ہیں، اور وہ بالکل اپنے مقام پہ موجود ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ الہ کے لیے مجھے سمجھ آ گئی، ٹائم اوپر ہوگی، میں ختم کرتا ہوں۔ الہ، معبود اور عبادت اور تعظیم کا فرق کیا ہے؟ تسلط غیبی کا عقیدہ، اور تسلط غیبی کیا ہے؟ علم ما فوق الاسباب، تصرف ما فوق یعنی قدرت ما فوق الاسباب، سما اور بصر ما فوق الاسباب۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو ایک معنی الہ کا السمی ما فوق الاسباب بھی ہے۔ یہ چونکہ وقت بہت مختصر تھا، ابھی جو میں نے جہاں بیان کرنا تھا وہ تو رہ گیا، وہ انشاءاللہ بعد میں۔ وہ مسئلہ ہے کہ الہ بمعنی الحاکم فی التکوین والتشریع، الہ کا ایک معنی یہ ہے کہ امور تکوینیہ جتنے ہیں یا تشریعیہ جتنے ہیں ان میں حاکم ہونا، یہ بھی خواص الوہیت سے ہے۔ اس کی تشریح رہ گئی، چلو کل بھی مسئلہ الہ میں نے بیان کرنا ہے، اگلا حصہ شاید اس میں پھر آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔